نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah who is the most beneficent and most merciful, I hope that you are best in good health and spirit. This is with Ishan Ahmed اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنگ with Ishan Ahmed. ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کے گھر کیسے خراب ہوتے ہیں. خاص طور پہ ہنستا بنستا خوش و خرم سرسبز و شاداب گھر خراب کرنے میں زیادہ کردار گھر کی عورتوں کا ہی ہوتا ہے. اور ان گھر کی عورتوں کا کردار بھی کیسے خراب ہوتا ہے کہ وہ باہر کی عورتوں کو انوالو کرتی ہیں اپنے گھر کے میٹرز میں, ان سے ڈسکشنز کرتے ہیں. اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ رہنا ہے, جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, جس کو اپنا ماننا ہے, جس کو جس بادشاہ کے ساتھ رہنا ہے, اسی بادشاہ کو, اسی محافظ کو, اسی شوہر کو, اسی مجازی خدا کو کمزور کرنے کے لیے باہر کی شر پسند نما شیطانی, جو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے عورت, شیطانی اعلی کار عورتیں جو منہ سے, زبان سے, شکل صورت اور ایویڈنس سے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ بڑی ہمدرد ہے, بڑی پازیٹیوٹی میں ہے اور بہت ہمارے لیے بینیفٹ ہے, ایڈوانٹیج ہے ان کا. یہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بہت اچھا سوچتے ہیں, جبکہ شکل و صورت کا مثبت ثابت کرنے والا شخص دل کے اندر مثبت نہیں ہوتا. میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, ایوری ون نہیں میں کہہ رہا. اب ایک مثال سمجھاتا ہوں, میں سمجھاتا نہیں سناتا ہوں. میں نے سنا تھا ایک عورت تھی, اس کا شوہر اس کو بہت خوش, سر سبز و شاداب, رسپیکٹ, کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ ہونے پر ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا. آس پاس کے لوگوں نے دیکھا کہ یار اس گھر میں بہت سارے معاملات اچھے ہیں, بڑے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں, تو کیا شیطان ہے نا, شیطان میاں بیوی کو ہنستے ہوئے اس کو دیکھنے, میاں بیوی یا ایک گھر کو امن و امان سے رہتے ہوئے شیطان کی جو ہے نا بات وہ ہضم نہیں ہوتی اس کو بات. اب ریزن یہ ہے کہ ایک عورت تھی محلے میں, اس نے ایک سہیلی بنائی, اس سہیلی کا آنا جانا ہوا. جب آنا جانا ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس سہیلی نے پوچھا یار تیرے خاوند کی ذات کیا ہے. اس نے بولا ہاں ہائے نہیں, میں اتنی دیر زندگی گزار لی ہے, مجھے تو ذات کا پتہ ہی نہیں چلا, میں نے تو آج تک پوچھی نہیں ہے. ہوا ناظرین یہ کہ اس نے ایک باہر کی شر پسند شیطان کی اعلیٰ کار بن کے آنے والی عورت کی بات سنی کہ پوچھ اپنے بندے کی ذات کیا ہے. ہنستا بنستا گھر چھوڑ کے, ذات سے مراد یہ نہیں کہ یہ میں جٹ ہوں, بٹ ہوں, رہا ہوں, پٹی ہوں, یہ ہوں, شاہ ہوں, میں یہ ہوں, یہ ذاتیں نہیں. ایسے ہی یہ کون سی نسل ہے؟ نسل تو انسان ہے. محمد پہ ایمان لے کے آئے, اللہ پہ ایمان لے کے آئے, سارے نبیوں پہ ایمان لے کے آئے, ہم مسلمان ہیں, یہ ہماری نسل ہے. ہمیں ناظرین یہ سوچ کی بجائے دوسری سوچوں میں ڈال دیا. اب وہ عورت نے جب پوچھا اس عورت سے کہ تیرے بندے کی ذات کیا ہے, اس نے پوچھا ہاں ہائے میں نے تو اتنی دیر زندگی گزاری, مجھے تو اس بارے میں کبھی سوچ ہی نہیں آئی. اس نے بولا ہاں آج آتے ہیں, میں شام کو پوچھوں گا. تو جی شام کو اس کے ہسبینڈ کام سے آئے ہیں, بجائے اب دیکھیں نا ہسبینڈ وائف سے کام کر کے آتے ہیں بڑی پریشانی میں, سو معاملات ہوتے ہیں, لین دین کے سارے پرابلمز ہوتے ہیں. وہ جب گھر میں آتے ہیں تو گھر سے وائف سے سو کلائمیٹ چینج ہوتے ہیں, سو نشیب و فراز ہیں, اونچ نیچ ہے, سردی گرمی ہے, می آندھی ہے, طوفان ہے, بارش ہے. وہ دیکھ کے فیل کرتا اور گھر آتا ہے ایک سکون کے لیے, ریلیکسیشن کے لیے. جب گھر آتا ہے تو آگے سے بجائے اس کی رسپیکٹ میں اپنے رونے دھونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر حالت ان کی ایسی ہوتی ہے, عجیب سی حالت بنا کے, جیسے نہیں کوئی مرد کے اوپر عورت بیٹھی ہوتی, اس طرح کی شکلیں بنا کے عورتیں گھر میں بیٹھ کے خاوند سے بات کر رہی ہوتی ہیں اور کیا رہتی ہوتی ہیں, یہ مجھے ایک جواب دے, آپ کی ذات کیا ہے.
اب اس عورت نے بجائے اپنے خاوند کو پوچھنے کے اس نے اپنے ہسبینڈ سے کوشچن ہی آتے ہوئے کہا نہ پانی نہ کچھ بھی میں ہاں ہے نہیں دسنا تاری ذات کی ہے میں نہیں دے تارنا زندگی گزارنی نہیں ملتے میری سہیلی نے کیا پوچھی اپنے بندے کی ذات کی ہے ہسبینڈ نے کہا اللہ لوکی ہے اللہ 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 تیرا بھلا کرے گھر ویخ زندگی ویخ گھر نو خراب نہ کر لوگوں دیا گلوں چ نہ جا ذات کو کی کرنا ہے میں تیرا خاوند ہے تو میری بیگم ہے چپ کر کے زندگی گزار نہ کوئی پریشانی نہ فکر نہ فاقہ انہوں نے نہ 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 میں ذات پوچھنی ہے میں سہیلی کو دسنا ہے انہوں نے کہا اچھا جی چلو سہیلی کو بتا دینا کہ میرا ہسبینڈ کہتا ہے ہمارا گھر کو خراب نہ کرے اب اپنے گھر کے میٹر میں آپ اپنا میٹر خود سالو کریں ہمارے میں گھر کے اندر کیوں انوالو ہو رہے ہیں اپنی سہیلی کو یہ بولنا اس نے بولا نہ میں سہیلی کو ناراض نہیں کر سکتی اس نے بولا ٹھیک ہے بتا دوں گا وہ کام پہ گیا نیکسٹ ڈے پھر آیا اس نے پھر بولا وہ اللہ دیا بندے مجھے ذات دسو کون ہے اس نے بولا درگزر کرو کیا باتیں کر رہی ہو چپ کر کے گھر بچاؤ اپنا گھر بساؤ اس نے بولا نہیں وہ خیر 2-4 دن ان کی یہی ناراضگی فضول ان کی لڑائی میں بدل گئی اس نے بولا مجھے ذات بتاؤ گے تو میں نے تمہارے پاس رہنا میں نے اپنی سہیلی کو جواب دینا اب سہیلی کی ایک شر کی وجہ سے اب ان کا گھر تباہ ہوا ہے خاوند نے سمجھایا لیکن نہ سمجھی اس نے سوچا کہ یار اس نے سمجھنا نہیں ہے اس نے نہیں سمجھنا خاوند نے بولا ٹھیک ہے آؤ بھی اور میں آپ کو اپنی آپ کی ذات بتاؤں اب وہ ذات بتانے کے لیے لے گیا اس کو ایک نہر کے کنارے پہ اس نے بولا ٹھیک ہے بھائی تیرا اچھا والا گھر تھا ہنستا بنستا سر سبز و شاداب کوئی فکر نہیں کوئی فاقہ نہیں خوش و خرم زندگی کو ایک شیطان کی اعلیٰ کار عورت کے پیچھے لگ کے تو نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے لہذا آج میں آپ کو اپنی ذات بتاتا ہوں اس نے بولا ہاں جی آؤ وہ گیا جی نہر کے کنارے پہ اس نے چھلانگ لگائی نہر کے کنارے پہ اندر پانی میں جب پانی میں چھلانگ لگائی تو جب چھلانگ لگانے کے تھوڑی دیر بعد اس نے ایک ایسا سانپ نما شکل باہر نکالی اس نے بولا یہ میری ذات ہے میں ایک سانپ اب جب اس نے اپنی ذات بتا دی تو وہ کیا اب شام کو خاوند تو ختم ہو گیا بات ختم گھر خراب اب اس کو ذات بتانے کے لیے گئی اور ساتھ روئی جا رہی ہو میں باہروں بڑوا کو آیا گھر کو آیا اب ایک ذات پوچھنے کے چکروں میں اچھا بھلا گھر بستا ہوا تباہ و برباد کر دیا ایک ذات ایک کم عقلی ایک شیطانی عمل کی وجہ سے لوگوں کی باتوں میں آنے کی وجہ سے لہذا اکثر مائیں بہنیں اپنے گھر کو لوگوں کی باتوں کے پیچھے لگ کے فساد لڑائی جھگڑا بے بنیاد باتوں کو لے کے ان کو کریشن کرتی ہیں فائٹنگ میں جب وہ فائٹنگ میں ہوتی ہے ان کا کنٹراڈکشن ہوتا ہے کنٹراڈکشن کے بعد میجورٹی میں آج کل ڈیورس کیوں ہو رہی ہیں اسی بیسس کے اوپر ہو رہی ہیں کہ اپنی عقل سے کام نہیں کرنا لوگوں کی عقلوں پہ چلنا ہے اور سب سے اہم بات آج کل کی جو ڈیورس ریشو ہے ان کے پیچھے جب ایک لڑکی اپنا گھر چھوڑ کے اپنے خاوند کے گھر آ گئی ہے تو وہ ڈائریکشن ابھی بھی پیچھے ماں سے لے گئی جب تک وہ ڈائریکشن ختم نہیں ہوگی گھر نہیں بسے گا اور جب بیٹی بیاہ دی ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے کیوں پریشانی ہے یہ اس طرح کی مائیں اپنے بیٹیوں کا گھر اس طرح کے بھائی اس طرح کے والد جو بیٹی مکار ہے عورت مکاری کا نام ہے ذرا سا ہو گیا کسی کو بتائے گی ویسے ہی بیکار قسم کے والدین بیکار قسم کے بھائی بیکار قسم کے والد بیکار قسم کی والدہ جو شیطانی اعلیٰ کار بن کے پیچھے آ جاتے ہیں آگے وہ تنگ کیا ہوتا ہے ہسبینڈ کو وہ اوپر سے اور تنگ کرنے آ جاتے ہیں تو اس طرح معاملہ خراب ہوتا ہے جو ریشو بن رہی ہے اسی بنیاد کی وجہ سے کہ سمجھانے کی بجائے ان کی سپورٹ کے لیے پیچھے سے آ جاتے ہیں پیرنٹس اچھے وہی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں یہاں پہ پروٹیکشن کرتے ہیں غلط کو کام کر دے کہنا تو شیر ہے اگر کوئی بچہ کسی کو مار کے ہے نا تو باپ یہ نہیں کہے گا بیٹا تو نے زیادتی کی ہے اللہ ماریں گے زیادتی نہیں کرنی بیٹا گالی نہیں دینی یہاں پہ کوئی 4-5 گالیاں نکالو کسی کو مار کے آؤ کسی کا سر پھاڑ کے آؤ تو والد بڑے فخر سے چوڑا ہو گئے لوگوں کو بتاتا ہے میرا پتر ہے
یہ ہمارے معاشرے کی ریت ہے. ہم لوگوں نے اپنے آپ کا نظام خود بدلنا ہے. ہم نا بہت اچھے ہیں, ہمیں دوسرا اچھا نہیں لگتا کیونکہ ہم اچھے ہیں نا. اور بھائی ہم نہیں اچھے, رولز اینڈ ریگولیشن کو اوبے کریں, نظم و ضبط ضابطۂ حیات دین میں موجود ہے, اس کے مطابق چلیں تو دین اچھا ہے ہمارا. دین کے اوپر چلیں گے, دین اچھا ہے, پھر آپ بھی اچھے ہو جائیں گے. ہماری زندگی میں جتنے بھی لڑائی جھگڑے فسادات ہیں, وہ اس کے پیچھے اگر کو آپ دیکھ لیں, لنک دیکھ لیں, تو وہ شیطانی معاملات میں فضول 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 لڑائی جھگڑے, اور ایسے بیوقوف ترین لوگ ہیں جو سوچتے نہیں ہیں. ناظرین, میرا کہنے کا پرپز, میری کنکلوژن یہ ہے کہ کوئی بھی گھر ہے اس کو خراب کرنے کے لیے باہر کی ڈائریکشن ہوتی ہے, گھر کے اندر سے کوئی ایسی کریشن نہیں ہوتی. باہر کے لوگ ایسی کوئی نہ کوئی بات گھر کے اندر پھینکتے ہیں, وہ گھر کے اندر جب پھینکتے ہیں وہ پیٹرول بم کی طرح اٹیک کرتی ہے, بلاسٹ ہوتی ہے. جب بلاسٹ ہوتی ہے تو اس کے گھر کے اندر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے لوگ مرتے ہیں. اب وہ مرنے کا مقصد یہ ہے, یا ان میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ طلاقوں کی ریشوں میں جاتی ہے باتیں. طلاقوں کی ریشوں میں جانے سے بچوں کا نقصان. آج کل لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے. کیا سمجھ کے لوگ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں؟ ہر بندہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ کے بیٹھ گیا ہو. وہ کسی کو مارتا تو کہتا ہے میں عقل مند ہوں, کسی نے کسی سے زیادتی کی ہے تو کہتا ہے میں عقل مند ہوں. یہ اس طرح کے سارے میٹر ہیں. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا بھائی ذیشان احمد, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ کوئی بات کے ساتھ. یہ بات میں تھوڑی سی میری زگ زیگ ہو گیا میں تھوڑا سا اس کے اندر. انشاءاللہ نیکسٹ پراپر طریقے سے ہم آپ سے ویلاگ میں ملیں گے. آج کے لیے اتنے کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.